نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 29 کا لفظ با لفظ معنی، ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوا وہ الذی جس نے خلق پیدا کیا۔ اردو میں بھی ہم اس سے ملتا جلتا لفظ استعمال کرتے ہیں اور وہ ہے تخلیق کرنا، کوئی چیز پیدا کرنا۔ تو خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، لام زبر لا یا لام زر لی کا مطلب ہوتا ہے لیے یا کے لیے، اور کاف پیش میم کم کا مطلب ہوتا ہے تمہارا، تمہاری یا تمہارے۔ تو پھر جملے کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا معنی آئے گا۔ تو لکم تمہارے لیے، ما جو، فی میں، فی حروف جار میں سے ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے میں، الارض زمین میں، جمیعاً سب کچھ۔ جمیعاً جیسے ہم اردو میں بھی اس سے ملتا جلتا لفظ استعمال کرتے ہیں جمع کرنا، ٹھیک ہے۔ تو جمیعاً سب کچھ، ثم پھر، عربی میں جہاں بھی قرآن میں ثم آئے گا تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ پھر، ثم استوى پھر قصد کیا یا ارادہ کیا، الی السماء آسمان کی طرف، الی کا مطلب ہوتا ہے طرف، السماء آسمان کی طرف۔ اردو میں بھی ہم یہ ارض و سما ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اور آسمان یہ ہمیں پہلے سے ہی یعنی کہ سب کو آتا ہوگا، الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن پس سوا درست کر کے بنا دیا، ہن انہیں، علامت ہن فعل کے آخر میں جمع مونس کی علامت ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے انہیں، فسواہن پھر درست کر کے بنا دیا انہیں، سبع کہتے ہیں 7 کو، یعنی 7، سماواتن آسمان، یہ سما کی جمع سماواتن ہے، وا اور ہوا وہ، بکلی ہر شیئن ہر چیز کو، یہاں بازر بھی جو ہے نا اس کے معنی آئے ہیں کو، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ بازر بھی کا مطلب ہوتا ہے کا، کے، کی، کو، پر اور ساتھ۔ تو پھر جملے کے حساب سے اس کے معنی چینج ہو جاتے ہیں، لیکن ہوتے یہی 4-5 معنی ہیں بازر بھی کے۔ تو یہاں پر بازر بھی کے معنی ہیں کو، تو بکلی ہر کو، شیئن چیز کو، ہر چیز کو، علیم خوب جاننے والا ہے۔ یہ مبالغے کا صیغہ ہوتا ہے، یعنی خوب جاننے والا ہے، مطلب یہ کہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، کچھ بھی ہے جو بھی ہے ہر چیز کے بارے میں جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہے، اور علم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اسی سے ہے علیم۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اب ہم اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ هو الذی وہی ہے جس نے خلق پیدا کیا، کیا پیدا کیا؟ تمہارے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے، سب کچھ، یعنی زمین کے اندر، زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے، ہر چیز، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بنایا ہے؟ صرف اور صرف انسان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے، انسان کی سہولت کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے دنیا کی ہر چیز مزین کر دی ہے کہ انسان کا مطلب یہاں وہ خوشی محسوس کرتا ہے، وہ سب کچھ پا کے وہ اس کو کسی چیز سے اسے سکون ملتا ہے، کسی چیز سے خوشی حاصل ہوتی ہے، کسی چیز سے وہ مطلب اپنی وہ کیئر کرتا ہے، انسان اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے، جیسے کہ اناج، سبزیاں، پھل، مطلب اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے انسان کی اس کا ضرورتوں کا خیال رکھا ہے، اس کی خوشی کا خیال رکھا ہے، اس کا سکون، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے خیال رکھا ہے۔ تو ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، پوری کائنات کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے لگا دی ہیں۔ یہ دیکھ لیں، سورج دیکھ لیں، کہ چاند دیکھ لیں، ستارے دیکھ لیں، اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، جتنے بھی چرند پرند اور پھول پودے، سبزیاں، پھل، اناج، ہر چیز،
کچھ بھی ہے، وہ جانور دیکھیں، ان سے بھی انسان فائدے حاصل کرتا ہے نا، ان کا گوشت کھاتا ہے، دودھ پیتا ہے، انڈے ان کے جانوروں کے، اور سبزیاں، پھل. کون سی چیز ہے جو ہم کہیں کہ یہ بیکار ہے؟ کوئی ایک چیز بھی اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا نہیں کی. ہر چیز کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے، اور لیکن وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس کا فائدہ انسان کو ہی ہوتا ہے. سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے پیدا کیا؟ انسان کے لیے. تو اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی نعمتیں جو ہیں وہ یاد دلا رہے ہیں کہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب پیدا کیا، انسان کے لیے سب کچھ مسخر کر دیا. لیکن دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کو انسان کی خدمت میں لگا دیا، سب کچھ انسان کے لیے بنایا. لیکن دیکھیں کہ انسان کتنا احسان فراموش ہے اور کتنا نافرمان ہے کہ دن رات اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے. ہم کیسے ہمت کر سکتے ہیں جبکہ ہمارا رب فرما رہا ہے کہ جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کا سب میں نے انسان کے لیے بنایا. تو جب زمین بنا دی اللہ تعالیٰ نے، سب کچھ انسان کے لیے اس میں بنا دیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف پھر متوجہ ہوا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، اور آسمان میں بھی جو کچھ بنایا وہ انسان کے لیے بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے کتنے آسمان بنائے؟ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے. حدیث کے مطابق کہ 2 آسمانوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کی مسافت جتنا فاصلہ ہے. یعنی انسان 500 سال سفر کرتا رہے تو پھر وہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک پہنچے گا. سبحان اللہ. جب ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک اتنا فاصلہ ہے 500 سال کا، تو سوچیں پھر 7 آسمان کی تک پہنچتے پہنچتے کتنا انسان کو وقت لگے گا. اتنا مطلب وسیع اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے یہ. اتنی دوری ہے ایک آسمان سے دوسری آسمان کے درمیان، اور پھر یہ پوری کائنات اتنی بڑی، ہر چیز کس کے لیے بنائی ہے؟ انسان کے لیے بنائی ہے، اور ہر چیز کو انسان کی خدمت میں لگا دیا ہے. تو اب انسان کو کیا چاہیے تھا؟ انسان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ کی اطاعت کرتا، اس کے حکموں کو بجا لاتا، اس کی فرما برداری کرتا. اس کی نافرمانی کا وہ ہمت بھی نہیں مطلب کرنے کا سوچ سکتا. لیکن ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، انسان کیا کر رہا ہے. ایک انسان ہی تو ہے نا کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ پیدا کیا. ورنہ اللہ تعالیٰ بس ضرورت کی چیز ایک پانی اور روٹی، 2 چیزیں ہوتی، ان سے بھی تو انسان کی ضرورت پوری ہو سکتی تھی، اس سے بھی وہ زندہ رہ سکتا تھا، زندگی گزار سکتا تھا. لیکن دیکھیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کے کتنے لاڈ اٹھائے ہیں، کتنا کچھ عطا کیا ہے. اتنی نعمتیں کہ ہم کبھی شمار کرنا چاہیں تو شمار کر ہی نہیں سکتے. اتنی نعمتوں کا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیں تو شکر ادا کر ہی نہیں سکتے. اگر ہم صرف اپنے جسم کو ہی دیکھ لیں، اللہ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، تو ہم تو صرف اپنے جسم کا جو ہے نا اس کا ہی پراپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کر پائیں کبھی بھی. آپ دیکھیں جن کے پاس ایک بھی نعمت نہیں ہے، جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، باقی سارا جسم سلامت ہے، ان سے پوچھیں کہ ان کی دنیا کیسی ہے. جو سن نہیں سکتے، جن کے جسم کا کوئی ایک حصہ بھی خراب ہے، کوئی ایک جز انٹرنلی یا ایکسٹرنلی کچھ بھی ذرا سی بھی خرابی ہے، ان سے پوچھیں کہ وہ کیسا فیل کرتے ہیں. تو اللہ نے اگر ہمیں بالکل تندرست صحیح سلامت بنایا ہے، سارے اعضاء ہمارے ٹھیک ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مطلب صحت دی ہوئی ہے، ہم اپنی مرضی سے کہیں بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہیں، تو ہم تو صرف اسی چیز پہ اللہ کا شکر ادا کریں تو یہ بھی نہیں کر سکتے، اس کا حق بھی صحیح ادا نہیں کر سکتے. تو کہاں اللہ کی باقی اتنی نعمتیں جو زمین و آسمان کی ہر نعمت کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ہماری خدمت میں لگا دیا. تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ تو ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا تو سر سجدے سے ہی نہ اٹھے. ہم تو دن رات اپنے رب کی فرما برداری اور اس کی اطاعت میں لگے رہیں، لیکن انسان کیا ہے؟ انسان غفلت میں ڈوبا ہوا ہے، انسان دن رات اللہ کی نافرمانیوں میں لگا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انسان کو اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں
کہ وہ اس بارے میں سوچے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اس کو ہر چیز کا علم ہے. اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر محیط ہے. اس کو خبر ہے ہماری ہر حالت کی، ہمارے ظاہر کی، ہمارے باطن کی، سب اس کے علم میں ہے. اور زمین کے اوپر کیا ہو رہا ہے، زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے، کون سی چیز ہے جو زمین کے اندر داخل ہو رہی ہے، کون سی چیز ہے جو زمین سے باہر نکل رہی ہے، آسمان کی طرف کیا چیز جو ہے وہ جا رہی ہے اور کون سی چیز ہے جو آسمان سے اتر رہی ہے، زمین کے کس حصے میں کیا ہو رہا ہے، آسمان کے کس حصے میں کیا ہو رہا ہے، پہاڑ کے نیچے کیا ہو رہا ہے. زمین مطلب کہ ایک چھوٹا سا کیڑا مکوڑا بھی زمین کے کسی بھی کونے میں، زمین کے اندر کچھ بھی وہ کر رہا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے. کوئی سانس بھی لے رہا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے. تو جو میرا رب اتنی طاقت والا، اتنی پاور والا، اتنی قدرت والا ہے کہ جس نے انسان کو بھی پیدا کیا، جس نے اس زمین و آسمان کو بھی پیدا کیا، اور جس نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو بھی پیدا کیا، اور پھر اس کو ہر چیز صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، اس کو ہر چیز کا علم بھی ہے. تو پھر ہم کیسے اتنی جرأت کر سکتے ہیں کہ ہم اس رب کی، جس کا علم اتنا وسیع ہے، جس کے علم کی کوئی حد نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اتنے پاور والا ہمارا رب ہے، تو ہم کیسے ہمت کر سکتے ہیں کہ ہم اس رب کی نافرمانیاں کریں دن رات، ہم اس کی اطاعت نہ کریں، ہم اس کا حکم نہ مانیں، ہم اپنی مرضیاں کریں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کیسے اتنی پھر جرأت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے. اللہ پاک نے ہم پر جو احسانات کیے ہیں ان کا شکر ادا کرنے والے ہم بن جائیں، ہم اللہ کے احسان مندی کرنے والوں میں سے ہو جائیں، ہم اپنے رب کو بھولنے والوں میں سے اور نافرمانوں میں سے نہ ہوں. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.